کہ تراویح میں قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر سن سکتے ہیں؟ اس بات میں تو گنجائش ہے کہ اگر کوئی تراویح کے اندر قرآن مجید اس کو یاد نہیں تو قرآن پڑھ کے سامنے رکھ کے اوپر سے دیکھ کے تراویح پڑھا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ذکوان السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام جو ہے، یہ قرآن کھول کے ہی تراویح پڑھاتے تھے، جن کے پیچھے وہ نماز تراویح پڑھا کر۔ قرآن پڑھنا یہ تو ایک علت ہوئی، مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ لا تقرؤوا الا بأم القرآن، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت یا کوئی قرآن کا دوسرا حصہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ سنیں گے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، کیونکہ سورۃ الفاتحہ اس لیے ضروری پڑھیں گے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب اس حدیث سے سمجھ آیا کہ اس نے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ قرآن پڑھنا نہیں، تو پھر اس نے پکڑ کے سامنے رکھ کے پڑھنے سے کون سی دلیل اس کے سامنے ہوگی؟ اس لیے مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی امام کھول کے اس طرح پڑھنا چاہتا ہے تو صحیح بخاری کی روایت، بلکہ ان کے ایمان کو اللہ ذوالجلال نے کائنات ایمان کے لیے مقیاس اور میزان اور ترازو قرار دیا۔ کون سے اصول اور ضابطے تھے جس کی روشنی میں انہوں نے تربیت حاصل کی کہ وہ اتنے بلند مقام پہ پہنچے کہ اللہ ذوالجلال نے دنیا میں ہی انہیں یہ اعلان سنا دی، اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گئے جس طرح وہ اللہ سے راضی۔ ان اصولوں اور ضابطوں میں سے ایک بہترین اصول کہ ان ہستیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی کہ زندگی خوشی اور غمی دو چیزوں کا نام، زندگی آسانی اور تنگی صرف خوشیاں، صرف آسانیاں، یہ اللہ نے صرف جنت میں، دنیا اور جنت میں یہی فرق ہے۔ اگر انسان کی ہر خواہش دنیا میں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو جنت کی خواہش ہی نہیں۔ اسی اللہ جلال نے ہر قسم کی نعمتیں اور ایسی نعمتیں لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں، ولا اذن سمع، جو کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں۔ اس حدیث کو اگر سمجھنا چاہے تو ایک تصور پیدا کی کہ میری اور آپ کی آنکھ نے دیکھی ہے کہ بڑی بلڈنگیں اور آپ نے، اور وہاں ایسی بلڈنگز ہوگی جو کسی آنکھ نے آج تک، میرے اور آپ کے دل میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے، آپ جتنا بھی بڑا تصور، میرے مالک کی بادشاہی اتنی بڑی ہے کہ وہاں وہ ہوگا جہاں میرا اور آپ کا تصور پرواز ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام کو زندگی کے اندر خوشی اور غمی، اس کو سنبھالنے کا طریقہ، خوشی آئے تو طغیانی نہیں آنی، کہ خوشی دینے والا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، غمی آئے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو کوئی آزمائش دی ہے اور عذاب دیا ہے، یہ اللہ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس کی حکمت کو وہی جان، اس پہ پھر آپ اللہ ذوالجلال سے بلکہ صبر کیجیے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ وَثُبَاتُ الْقَلْبِ عَنْ مَوْرِدِ الْاضْطِرَابِ، بے چینی اور اضطراب کے وقت دل کو تھامنا اور مضبوط۔ اور امام جرجانی کہا کرتے تھے وَتَرْكُ الشَّكْوَى مِنْ أَلَمِ الْبَلْوَى لِغَيْرِ اللَّهِ، آزمائش اور مصیبت آ جانے کے بعد جو تکلیف کا احساس انسان کو ہوتا ہے، اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرنا بلکہ اللہ ذوالجلال کی طرف ان کا رخ کر۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں وَالثُّبَاتُ مَعَ اللَّهِ وَتَلَقِّي بَلَائِهِ بِالرَّحْبِ وَالسَّعَةِ، صبر یہ ہے اللہ ذوالجلال کی محبت میں انسان اس قدر مضبوط ہو کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آنے والی آزمائش اور مصیبت اس کا استقبال فراخ دلی سے کرے، یہ میرے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک، اور مالک جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اپنے غلام میں جو چاہے تصرف کرتا، بیچ دے، خرید لے، تو وہ تو پوری کائنات کا مالک۔ اس لیے سلف صالحین یہ جملہ بولا کرتے تھے، اگر یہ جملہ ہم یاد کر لیں اور اکیلے بیٹھ کے سوچ لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ دین اور دین کی خوشیاں کس کو نصیب ہو۔ وہ کہا کرتے تھے لذتی وراحتی فیما قدر علی،
میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے کہ جو میرے رب نے فیصلہ کیا ہے میں شرع صدر کے ساتھ اس پر اللہ ذوالجلال کے فیصلے پر راضی. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث. روئے زمین پر بسنے والے جتنے افراد ہیں جب تک تین چیزیں اختیار نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس انہیں نصیب نہیں ہوتی. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں کہ میرے رب نے جو اندازہ لگایا جو فیصلہ کیا یہ صحیح، مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن میرے رب کے فیصلے میں بڑی حکمت. دوسری بات جب تک اسے یقین نہ ہو جائے میں نے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ. اور تیسری بات اسے اس بات کا یقین نہ ہو جائے جب تک کہ میں نے اپنے رب کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش. تین یقین ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال اسے زمین پہ چلتے چلتے ہی جنت کے نظارے دلوا دے. وہ قلبی سکون، وہ راحت، وہ مسرت اللہ ذوالجلال اسے عطا کرتے ہیں جس کو دنیا کا کوئی پیمانہ جو ہے اس کی پیمائش نہیں کر سکتا نہ اس کا میئر کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کہ سید المرسلین کی بیٹی فوت ہو گئی ہے مدینہ طیبہ میں اور آپ بدر کے مقام پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے نہیں آئے، کہا یہ لے جاؤ اس کو غسل دو 3 یا 5 مرتبہ اور اپنی چادر دی کہ یہ شعار بنا دینا جب ان کو کفنانا ہے تو کفن دینے سے پہلے یہ چادر میں اسے لپیٹ دیں اور آپ جنازہ پڑھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ کہیں گے کہ ایک طرف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جنت کی بہاروں کو سامنے رکھا کرو، ہمیں میدان میں چھوڑ کے خود اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھنے چلے. کیونکہ انبیاء اور رسول کا جو ایمان ہے وہ میرے اور آپ کے تصور سے باہر ہے. کیسا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا مال، ہم بھی اللہ کا مال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صبر دکھایا صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام نے جو سیکھا اس کا معنی یہ ہے والوقوف مع البلاء بحسن الادب. والوقوف مع البلاء بحسن الادب. بڑی سے بڑی مصیبت آ جانے کے بعد بھی اللہ کے سامنے کوئی بے ادبی نہ ہو. اللہ ذوالجلال کو دکھایا جائے تو ادب دکھایا جائے. ٹھیک ہے میرے مالک تو اس طرح راضی ہے ہم بھی راضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو رفعت و بلندی جو مقام دلوانے کے لیے جو اصول سمجھائے تھے ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ ان کے اندر صبر کی حقیقت سے وہ آشکارا تھے، سارے کے سارے معاملات اس سے وہ آشنا تھے، اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کچھ ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال کے فیصلے. یہاں بات آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ انسان کو دنیا کے اندر کبھی کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی مصیبت وارد ہو تو غم آتا ہے تو اس کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہوتے. پہلا سبب یہ ہوتا ہے دنیا میں کچھ تکلیفیں انسان کو اس لیے سامنے آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی. اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ. تمہارے ہاتھوں یہ ایک شخص اللہ ذوالجلال کی حفاظت. اگر اس شہر کے رہنے والا ہے اگر کوئی دھوکہ اور فراڈ اور چوری کرے گا تو اس شہر میں نہیں آئے گا. اب کسی نے اس کو روکا تو نہیں ہے، اس نے خود اپنے ہاتھ پہ کلہاڑی ماری اور کام ایسا کیا کہ وہ یہاں آنا پسند ہی نہیں کرے. اس میں یہاں کے رہنے والوں نے یہ اللہ ذوالجلال نے اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا. بسا اوقات اس لیے بھی انسان کو غم آتا ہے دنیا میں اور انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا، حالانکہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے. بیماری آ گئی، دکھ آ گئی، لاسز ہو گئے. سبب کیا ہوتا ہے ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. غم آئے، دکھ پہنچے، بیماری آئے، تھکاوٹ ہو، فکر لاحق ہو، کانٹا بھی اگر پاؤں میں چھپ جائے اس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر.
یہ تو اللہ کا احسان ہو. اس لیے سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے نا، جب بخار چڑھتا تو بڑے خوش ہوتے. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ بیماری سے بھی خوشی؟ کہتے ہیں بیماری میں نے خود خریدی، اللہ کا حکم ہے. سر میں درد ہوگی تو سر کے گناہ معاف، بخار ہو تو یہ انسان کی انگ انگ میں ہوتا ہے، اس لیے کوئی حصہ خالی رہتا ہی نہیں ہے، سب کا سب اللہ ذوالجلال گناہوں سے پاک صاف کر. ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے جس کو انسان سوچ کے اللہ کی رحمت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ انسان کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی غم آتا ہے، اس کا تیسرا سبب یہ ہوتا ہے، اور کتنا اللہ ذوالجلال کا یہ احسان ہے. ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلہ، اللہ نے ایک جنت میں ایک شخص کا مقام طے کر دیا ہے. فما يبلغه العمل، لیکن اس سے اتنی نیکیاں نہیں ہو رہی کہ وہ اس مقام تک پہنچے. فما يزال اللہ يبتلیہ ما یکرہ، اللہ اسے پھر معمولی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، نتیجتاً اللہ جنت کے اس بلند درجے پہ اسے پہنچا دے. دنیا کے اندر انسان خواہش رکھتا ہے، چونکہ انسان ہے، کہ میرا سٹیٹس اور میرا گھر ایسا ہو کہ ہر بندہ اسے اپریشیٹ کرے. یہ صبر کا لازمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، فرشتہ واپس جاتا ہے، اللہ ذوالجلال پوچھتے ہیں اچھا میرے بندے نے پھر کیا کہا تھا جب روح قبض؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں حمیدک استرجع، دو ہی لفظ بول، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان دو لفظوں میں طاقت دیکھیے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے فرشتوں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموا بیت الحمد. اس نے شکوہ شکایت نہیں نہ کیا، پھر بھی میری تعریف، پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، مان لیا کہ اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اچھا ایسا کرو جنت میں ایسا محل اس کے تیار کر دو کہ قیامت کا دن ہو جو جنتی بھی اس کو دیکھے اس کی تعریف کیے بغیر گزرے. لیکن یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ آتی ہیں جن کے اندر ایمان ہو. اس لیے صبر کی علماء نے 3 قسمیں کی ہیں. پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، جو اللہ ذوالجلال کی اطاعت پہ کاربند نہیں ہوتا وہ مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وہ رب ہے، پالنے والا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، اس کی عبادت کیجئے اور صبر کیجئے. کیا مطلب؟ ڈٹ جائیے. اس طرح اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اس جیسے خوبصورت ناموں جیسے کسی کے نام نہیں. تو عبادت پہ پابندی کرنا، نماز روزہ ہے، اللہ ذوالجلال نے جو فرض واجب کر دیے ہیں چیزیں، اس پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ صبر کی پہلی قسم. صبر کی دوسری قسم یہ ہے الصبر عن معصیت اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس سے رک جانا، باز رہنا، دور رہنا. جو شخص گناہوں سے نہیں بچتا اس کو کبھی صابر نہیں، جو نماز کا پابند نہیں ہے اس کو کبھی صبر نہیں آ سکتا. اسی قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہم خیر سے بھی لوگوں کو آزماتے ہیں، کچھ دے کے بھی آزماتے ہیں، شر سے بھی لوگوں کو آزماتے ہیں. یہ آزمائش تو سے نہیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس میں کامیابی اسی کو ہی ہے جس نے ان باتوں کو سمجھا کہ صبر پہلا یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت پہ توجہ رکھیں، حرام سے بچ جائیں. جس کو یہ 2 حیثیتیں نصیب ہو گئی پھر دنیا جہان کی مصیبتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور وہ تیسرا ہے صبر کی قسم جس کو اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ہم تمہیں آزمائیں، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، لیکن ان ساری چیزوں پہ اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ خوف آیا ہے ساری زندگی تو نہیں رہے گا، رات جو ہے وہ ہر وقت تو نہیں رہے، بادل آتے ہیں تو چھٹ جاتے ہیں، آج اگر لاسز ہوئے ہیں تو کبھی پروفٹس بھی تو آئے تھے، آج اگر میں تکلیف ہوں تو کبھی خوشی میں بھی تو تھا نا۔ جب ان باتوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھے تو ساتھ ہی اللہ جلال نے اعلان کر دیا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، بلکہ اگلے الفاظ دنیا کا ترازو تو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ خوش ہو جائیں اللہ ذوالجلال ان پہ رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ ذوالجلال کے فیصلے کو تسلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ بات سمجھائی ہے وہاں صبر کرنے والوں کو تسلیاں بھی دی کہ آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں کہ اگر آپ صبر کریں گے تو صرف وقت گزرے گا، نہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیے آج معمولی سی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہونے کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں، کچھ سیلفی لے رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا تذکرہ ہو جائے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، صبر کرو قیامت کے دن تمہیں انبیاء کا ساتھ بھی ملے، اور اسی طرح ہی جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے تم اسی طرح صبر۔ ساتھ اللہ ذوالجلال نے صرف حکم نہیں دیا، پھر ان کے نام بھی بتائے ہیں، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، انبیاء بھی صبر کرتے۔ تو یہ صفت جو ہے صبر کرنا، یہ کوئی معمولی صفت نہیں، یہ انسان کی نسبت جوڑ دیتا ہے ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ کہ جن جیسی ہستیاں اللہ نے روئے زمین پہ انبیاء کے بعد کسی کو پیدا ہی نہیں کی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی روایت، ماشطہ بنت فرعون، فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا، ماشطہ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی بسم اللہ۔ فرعونی تو یہ نہیں جانتے کہ اللہ کون، تو کہتے تھے ہمارا رب تو فرعون، اس نے کہا یہ کون؟ کہا رب بھی، یہ میرا رب ہے اللہ، کہا رب تو میرا باپ ہے، تم یہ کیسے کہہ رہی ہو؟ کہا تیرے باپ کا بھی رب اللہ ہے، میرا رب بھی۔ فرعون کو اطلاع پہنچی، فرعون نے حکم دیا کہ تپتے تیل میں ان کو پھینک دیا جائے، اس کے سامنے پہلے بچوں کو پھینکا جائے اور پھر اسے بھی پھینک دیا جائے۔ ایک بیٹے کو پھینکا جو تیل میں تیل بن گیا، دوسرے کو تیل، وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا جب ان ظالموں نے اسے کھینچا اس کے ہونٹ پہ دودھ کے نشان بھی، جب اسے تپتے تیل میں پھینکا۔ ماں کی ممتا تڑپتی ہے، ماں تو ماں ہی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس دودھ پینے والے بچے کی زبان پہ کلام کو جاری کر دیا، اور وہ بچہ بول کے کہتا ہے اصبری یا اماں انکی علی الحق، میری ماں اب بھی صبر کرنا کیونکہ تو حق پر ہے، اور حق والے بھی صبرے نہیں ہوتے۔ یہ 9 بچوں میں سے ایک بچہ تھا جو دودھ پیتا ہوا ماں کی گود میں بولنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے الصبر نصف الایمان، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، کسی نے آدھے ایمان کا مالک بننا ہے تو اپنے آپ کو صبر والا بنا لے، آدھا ایمان اس کا محفوظ۔ اور اگر کسی کو یقین آ جائے کہ میرے رب کا فیصلہ یا میرے رب کے فیصلے جیسا کسی کا فیصلہ نہیں، تو اللہ نے پورا ایمان ہی اسے نصیب کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں پلنے والے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الصبر کنز من کنوز الخیر
لا يعطيه الله الا لعبد کریم عنده. دنیا جہان کی خیر و بھلائی کے جتنے خزانے ہیں ان میں سب سے بڑا خزانہ صبر کا خزانہ ہے، لیکن اللہ دیتا صرف اس کو ہے جو اللہ کے ہاں عزت ہو. یہ عام بندے کو نصیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کے سوال کا جواب دیا. سوال یہ تھا، اللہ کے رسول بتائیے، اگر روئے زمین پہ بسنے والے جتنے افراد تھے ان میں دیکھنا چاہوں میں کہ کون ہے سب سے افضل، کہا اس کی دو ہی خصوص، الصبر والسماحہ. جس کے اندر صبر ہو یہ سب سے افضل مومن ہے، اور اگر سماحت آ جائے تو یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. سماحت کیا ہے؟ طاقت ہونے کے باوجود صبر بھی کرتا ہے اور کھلے چہرے سے کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، کوئی مسئلہ. یہ سماحت کا پہلو آج زمین پہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن شاید کہ سماحت کے پہلو کو اگر کوئی اختیار کر لے تو خوشخبری یہ ہے، اسمحوا یسمح لکم. دنیا میں کسی کو اگر معاف کرو گے تو اللہ قیامت کو اس کے بدلے میں تمہیں معاف کرے. کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے. اس چھوٹے سے عمل کے بدلے اللہ کتنا بڑا انعام تمہیں عطا کر دیں. اور یہاں رک کے یہ بات بھی سمجھیے جو سرس سمجھتے تھے، آپ پہ زبان کے ساتھ کسی نے زیادتی، رویے کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ صبر کر کے معاف کر لیں، آپ کو 3 انعامات ملیں. 2 انعامات کا تعلق دنیا سے ہے اور تیسرے انعام کا تعلق آخرت سے. دنیا میں پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال آپ کے دل میں وہ لذت پیدا کریں گے، وہ خوشی پیدا کریں گے جس کا تصور عام انسان کر ہی نہیں سکتا. ایمان آ گیا نا. اور دوسری تبدیلی آپ دیکھیں گے، جن کے زبانی اور رویوں کی زیادتیوں کو آپ نے دیکھتے ہوئے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ ہی آپ کو سمجھیں گے کہ واقعی اس نے نیکی کی، وہ آپ کے غلام بن جائے. اور تیسرا وہ انعام ہے جس کا وعدہ اللہ ذوالجلال نے کیا ہے کہ ایسا انسان قیامت کے دن جب صفیں بنے گی تو سب سے اعلیٰ ایمان والوں کی صف میں وہ سر فہرست کھڑا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ایک پیمانہ دیا ہے. آج پیمانے مختلف ہیں، زرگر کا بھی ایک پیمانہ ہے، شپمنٹ لوگ بھجواتے ہیں ٹنوں کے حساب سے، لیکن ایک وہ بھی پیمانہ ہے جو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے قیامت کو لگایا جائے گا نیکیاں اور برائیاں تولنے کے لیے. اتنا بڑا پیمانہ، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کف لوسعتہن. پھر 7 آسمان، 7 زمینیں، 14 کے 14 طبق اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ ترازو اتنا بڑا ہے کہ وہ بھرے گا نہیں. یہ قیامت کو ترازو لگے. لیکن اگر اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پہ خوش ہو کر، دل کی اتھا گہرائیوں سے راضی ہو کر 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ میں آپ ایک جملہ بول دیں، الحمد. صحیح مسلم کی روایت ہے، والحمدللہ تملأ المیزان. جو 14 طبق سے ایک پلڑا نہیں بھرے گا، اگر آپ خوشی سے الحمدللہ کہہ دو تو یہ دونوں پلڑے قیامت کے دن اس ایک کلمے کی وجہ سے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں. کبھی چلتے پھرتے کہہ دیا کریں. اللہ جانتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. یہ وہ رحمتیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہم ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تو پھر بھی ادا نہیں ہو. وہ اتنے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا رحمان و رحیم. اس پر پھر یقین کرنا چاہیے کہ وہ میرا مالک ہے، اس کا ہر فیصلہ میرے لیے اچھا ہے، مجھے اس کے ہر فیصلے پہ لبیک کہنے، اس پہ یقین کرنا ہے کہ میرا مالک اس کے بدلے نہ جانے مجھے کیا انعامات دینا چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ جب انسان کسی بیماری پہ صبر کر لیتا ہے، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مدت سے بیمار ہوں، 18 سال تک سیدنا ایوب. آج اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بغیر بیمار کیے بھی تو درجے دیتا ہے نا، اس نے کسی سے مشورہ، اللہ کسی کو محتاج نہ. لیکن حکم یہ ہے اگر آپ بیمار ہو گئے صرف 3 کام کیجئے. اپنی عبادت میں آپ کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھیں گے اجر پورا ہی ملے گا. دوسری بات، اس بیماری
پہ اللہ ذوالجلال کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہ کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو، یہ اللہ کا فیصلہ۔ تیسری بات، آنے جانے والوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرو۔ شکوہ شکایت صرف اللہ کے سامنے۔ ملے گا کیا؟ 4 انعام ملے۔ پہلا انعام، جب پہلا قدم زمین پہ رکھے گا، ما علیہ خطیئہ، اس کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی گناہ نہیں بچے گا، سب معاف کر دے۔ دوسرا انعام، کہ یوم ولدت امہ، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا ہو اس طرح جائے گا جس طرح ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، نئی زندگی کا آغاز کرے۔ دوسری روایت کے الفاظ بھی ہیں، ثم یستأنف العمل، اچھا بھی پچھلی زندگی ختم، وہ پاک صاف ہوگی، آج سے پہلا دن ہے تیرا، شروع کرو کیا کرنا۔ اور تیسرا اور چوتھا انعام، ابدلہ اللہ لحما خیرا من لحمی دما خیرا من دمی، بیماری سے انسان کا خون بھی جاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے پہلے سے اچھا خون عطا فرما۔ انسان کمزور بھی ہوتا ہے، پہلے سے اچھا گوشت پوست اللہ تعالیٰ عطا فرما، لیکن کام 3 کرنے پڑیں گے۔ عبادت میں کمی نہ کرے، اللہ کے بارے میں مطمئن رہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ شاید کسی نے قصہ سنا ہو عمران بن حسین کا، جن کو 30 سال تک پائلز کی بیماری ہے۔ کتنے سال؟ 30 ایئرز۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرما، اور جو بیمار بھی ہیں اللہ انہیں صحت یاب کر۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے اندر ایک آسانی اللہ نے پیدا کر دی، فیصلہ تھا اللہ کا۔ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں کھڑے ہو سکتے فإن لم تستطع فقاعدا، بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ 30 سال تک یہ بیمار رہے، لا شکا ولا بکا ولا تذمر، نہ کسی کے سامنے ایک مرتبہ روئے ہیں، نہ کسی کے سامنے شکایت کی ہے، اور نہ ہی منہ ہی بنایا۔ یہ واحد صحابی ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کے جب وضو سے فارغ ہوتے تو فرشتہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آتا اور اس سے آ کے مصافحہ کیا کر، انعام دیکھیے۔ لیکن ہمارا کیا ہے رویہ؟ ہمیں اگر کچھ 10 سال پہلے بھی بیماری لگی ہو تو ہمیں یاد رہتی ہے، میں بیمار ہوا تھا تو اللہ نے، میں بیمار ہوں۔ اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار کو، محبت کرنے والے کو بتائیں گے وہ غم میں چلا جائے گا، اگر آپ کسی دشمن کے سامنے یہ بات تذکرہ کریں گے وہ خوشیاں منائے گا، اور اگر آپ کسی ایسے انسان کو بتاتے ہیں جس کو آپ سے نہ محبت نہ دشمنی، وہ پرواہ ہی نہیں کرے گا، تو بتانے کا فائدہ؟ اجر سے محروم ہو گئے۔ جو انعام رکھے ہیں ان سے کہیں محروم نہ ہو جائے، اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایک شخص جو ہے روتا پھرتا تھا، قاضی شرح نے اسے بلایا، جسٹس تھے، کہتے تم بصرہ میں بھی روتے نظر آئے ہو کہ میں تو لٹ گیا، بڑا بیمار ہوں، کیا کروں؟ بصرے والوں نے شفا دے دی تجھے؟ کہتا نہیں۔ اچھا تم کوفے میں بھی لوگوں کو کہتے پھرتے تھے میں بیمار ہوں، شفا دے دی کوفے والوں نے؟ اتنا تم رب کے سامنے روتے تھے، شفا بھی ملی۔ پھر کہا انظر الی عین ھذی، اور میری اس آنکھ کی طرف دیکھو، میں ناظرت بها منذ 20 سنہ، 20 سال ہو گیا مجھے میری آنکھ سے نظر نہیں آتا، میری بیوی کو بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے تکلیف ہے کہ نہیں۔ جن کا ایمان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ان کا رخ بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرنے سے اجر بھی کم ہوتا ہے، بلکہ لوگ تسلی کم دیتے ہیں، شماتت زیادہ کرتے ہیں۔ شماتت کا مطلب ہوتا ہے تانا دینا، خوش ہونا۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں؟ اب ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ لوگ انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جیسے لوگوں کی حالت ہے، وہ پہلی صف میں بھی نماز پڑھ رہا ہے، بیمار ہو گیا، کہتے ضرور اس پہ کوئی مار پڑی ہوگی۔ اللہ کے رسول بھی بیمار ہوئے، جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں 2 لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ اس نے ایک نے آ کے بتا دیا، تو سیدنا ایوب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، میں ایک دن نکلا تھا، آج تک گناہ تو نہیں ہوا، ایک دن میں نکلا تھا، 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، میں نے ان کو چھڑایا، ایک نے بھی قسم اٹھائی، دوسرے نے بھی قسم اٹھا لی، تو میں گھر آ کے دونوں کی طرف سے کفارہ دیا کہ یا اللہ ان کا گناہ نہ لکھا جائے، اور میں تو ایسی زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر بھی کہنے والوں نے کہا کو پکڑی آئی ہو۔
یہ مزاج ہمیشہ منافقوں کر رہا ہے، یہ مزاج ہمیشہ دین سے دور رہنے والوں کر رہا ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو تو کہتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہے، خواہ وہ ساری زندگی نماز نہ بھی پڑھے، لیکن جب کسی نیک شخص پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو کہیں گے کوئی مصیبت آئی ہے، اس کی کوئی وجہ گناہ ہی ہوگا۔ نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں داخل کرتے اور اپنے چہرہ انور پہ لگاتے، جب وہ فوت ہونے لگے تو مجھے اس دن سمجھ آئے کہ ان للموت سکرات، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ موت کی سختیاں ہیں۔ یہ جو موت کے وقت انسان کو پریشانی ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے اپنے پاس لے جا۔ اللہ ذو الجلال موت کے اس موقع پہ ہمیں ایمان کی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ دنیا کے اندر اللہ ذو الجلال دو وصف جس کے اندر آ جائے اسے مقتدا بنا دے، صبر، یقین۔ یہ لیڈرشپ کے اصول ہیں۔ دنیا کے اندر کام بھی وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ دو چیزیں آ جائیں، برداشت کرنا اور صبر۔ اور اللہ نے ہر عمل کا اجر رکھا ہے، لیکن واحد صبر ہے جس کے بارے میں فرمایا انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرو گے تو اس کا اجر 10، 70، 700 بلکہ انلمیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 4 چیزوں کے بارے میں فرشتوں کو کہہ دیا تم نے لکھنا ہی نہیں۔ تمہارے پاس جو کیلکولیشن کا نظام ہے وہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، اس کی کاؤنٹنگ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے۔ کوئی روزہ رکھے، لکھ دو روزہ رکھا ہے، میں اس کو اجر دوں گا کتنا دینا ہے تم لکھ ہی نہیں سکتے۔ کوئی صبر کرے، لکھو صبر کیا ہے۔ کوئی معاف کر دے، لکھ دیا کرو معاف کر دیا ہے، تم نہیں اس کا اجر لکھ سکتے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ دے گا۔ کتنا دے گا؟ اپنی شان کے مطابق۔ وہ حاتم تائی کے پاس ایک شخص 1000 دینار لینے آ گیا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلا۔ پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کی، اتنے بڑے انسان؟ کہتے ہیں میری ویسے ہی بےزتی ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچ کے آئے کہ اس سے 1000 لینا ہے، یہ تو میرے لیے ذلت ہے۔ اتنا بڑا میں تاجر ہوں، اتنا بڑا میں سخی ہوں، کوئی 1,00,000 2,00,000 کی بات کرے تو 1000 لینے آئے تو میرے لیے شرمندگی ہے۔ ایک وقت کا کھانا لینے آیا، اس کو 10 بوریاں اٹھوا دی۔ کہتے یہ کیا، مجھے تو کھانا چاہیے۔ کہا تم نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کا۔ اگر مخلوق میں سے لوگ ایسے ہیں، میرا رب جب اپنی شان کے مطابق انعام دے گا تو کیسا انعام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہمت اور صبر اور برداشت کی نعمت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ۔ صبر کے انعامات میں سے جو 2 انعام ہیں، کیا کمال کے انعام۔ من اصطبر على لواء المدینہ کنت له شفیعا یوم القیامہ۔ مدینہ کے اندر رہنے والے اگر کسی بیماری یا کسی پریشانی پہ صبر کر لے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے خوش ہو جائیں قیامت کو میں ان کی سفارش کروں۔ کئی حاجی جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، بس جی ہوٹل نہیں ملا، 2 گھنٹے ہوٹل نہیں ملا، صبر کر لے، نہ جانے یہ 2 گھنٹے کا صبر تمہاری سفارش کا باعث بن جائے۔ اور دوسرا انعام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا انکم ستلقون بعدی اثرا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض۔ دنیا میں کیسا وقت آئے گا حق تمہارا ہوگا، مل کسی اور کو جائے گا۔ انشاءاللہ کے رسول پھر کیا کریں؟ صبر کر لیں، فساد نہ کرنا، خون ریزی نہ کرنا۔ اچھا ہوگا کیا؟ اتنا کر لینا تم، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں۔ تو صحابہ نے فوراً کہا سنصبر، ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہمیں دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، ہمیں حوض کوثر پہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پینے پسند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، جس کو حوض کوثر پہ اللہ کے رسول مل گئے، پانی پی لیا اور جس کی سفارش اللہ کے رسول نے کر دی، یہ جنتی مہمان بن گیا۔ یہ عام جنتی تو ہوگا ہی نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔
جنت کے جو بالا خانے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں، جو صبر کریں گے یلقون فیہا ویلقون فیہا، دونوں ہی متواتر قراتیں ہیں۔ فرشتے بار بار آ کے سلوٹ بھی کریں گے اور اللہ کی طرف سے بھی سلام ہی آئیں گے، ان فرشتوں کی طرف سے اور مالک کی طرف سے بھی سلامتیاں نازل ہوں گی۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صبر کیسے آ سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص پریشان ہے کہ مجھے صبر نہیں آتا تو اس کے کچھ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے، عمل صالح، اس سے انسان کے اندر صبر آتا ہے۔ آپ کسی بھی دکھ غم میں ہیں تو دنیا کی حقیقت کو ضرور پہچانیے۔ آپ دنیا میں ہیں، اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا جیل خانہ ہے مومن کے لیے، اور کافر کے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ تو جیل کے اندر تمام چیزیں بھی میسر ہوں، جیل تو جیل ہی ہوتی۔ تیسرا کام یہ ہے، جتنا آپ اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ کریں گے اتنی طاقت ملے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے بھائی فوت ہوئے، سواری چھوڑی، صحرا کے اندر نماز شروع کر۔ لوگ کہتے کیا ہو بھی آپ جلدی کرو، بھائی فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ تو اللہ کا فیصلہ، مجھے کم از کم اتنی طاقت تو اللہ سے لینے دو کہ میں برداشت کر سکوں۔ نماز پڑھیے۔ عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو خبر ملی گھر والوں کو کہ لگتا ہے کہ اللہ کے پاس چلے گئے، بیوی نے یہ نہیں کیا جو آج کل لوگ کرتے ہیں، رونا پیٹنا، آرام سے مسجد میں گئی اور نماز شروع کر۔ اس سے انسان کے اندر طاقت، اس سے انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور انسان اس غم کو برداشت کرتا ہے۔ اور چوتھا کام اللہ کا ذکر کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5واں کام بھی بیان کیا ہے، فرمایا اگر کسی کو صبر تو پھر یاد رکھنا فَلْيُعِزَّ بِي، اس کو ایک لمحے کے لیے یاد کر لینا کہ اللہ کے رسول بھی دنیا سے چلے گا۔ اگر وہ نہیں رہے تو پھر یاد رکھنا لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد، اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، کہنے والا کہتا ہے، تو ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات سے اعلیٰ اللہ نے بنائی ہے، وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اگر اس کو بھی اللہ نے بلا لیا ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے جانا ہے ہر ایک نے۔ دعا یہ ہے مولا کریم جو جا چکے ان کی خوبصورت مہمان نوازی اور ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب۔ اور جو یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، اللہ جانا سب نے ہیں ایمان کی حالت میں، ان سے راضی ہو کہ ان کو اپنے پاس بلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا یہی ایک انعام ہے کہ جب اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، لمبی روایت ہے، تو اللہ ملک الموت کو بھی بھیجتے ہیں اور کچھ فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں جہاں تک انسان کی نظر جاتی، ملک الموت آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور سب سے پہلے خوش ہو جاؤ، اور ساتھ یہ کہتا ہے ملک الموت آ جاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کی رضا مند۔ تو جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، اس طرح روح جو ہے اس کی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آنکھ جھپکنے کے برابر صرف ملک الموت کے پاس ہوتی۔ وہ فرشتے جو جنت سے حنوط اور کفن لے کے آئے ہوتے ہیں، وہ اس جنت کی خوشبوؤں اور کفن میں اس روح کو لپیٹ لیتے اور آسمان کی طرف چڑھتے۔ یستفتح، آسمان کو کھلوانے کی گزارش ہوتی، اور آسمان والے پوچھتے ہیں یہ خوشبو اتنی اچھی ہے، یہ کون ہے؟ تو وہاں میت کا نام بھی لیا جاتا ہے اور باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ فیشیعون، فرشتے وہاں جو آسمان پہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، پھر دوسرے آسمان، پھر وہاں سے بھی فرشتے ساتھ چلتے ہیں پروٹوکول دیتے ہوئے 7ویں آسمان تک، اور اسے جنت کا مہمان۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اس کی روح کو ایک مرتبہ واپس لے کے جاؤ، پھر اللہ کے حکم سے روح واپس آتی ہے۔ جب اس سے سوالات ہوتے ہیں، تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں تم نے سوالوں کے جواب کیسے دیے؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، مومن کہتا ہے قرأت القرآن، میں نے قرآن کو پڑھا، وعملت بما فیہ، میں نے عمل کیا جو قرآن میں تھا، وصدقت، میں نے تصدیق کی کہ میرے رب نے جو کچھ کہا ہے سچ۔ تو فرشتے کیا کہتے؟ جب دین جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کیا کہتے؟ اللہ کی طرف سے فوراً آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے فرشتوں اس نے سچ کہا۔ اچھا تو کیا ہوا؟ سچ کہا ہے۔ پہلا کام
افرشو لہو فراش الجنہ، یہ مٹی پہ لٹا کے چلے گئے ہیں، کیونکہ سنت بھی یہ ہے مٹی پہ لٹایا جائے، نیچے چیز نہ بچھائی۔ میرے فرشتوں نہیں، نیچے جنتی بچھاؤ بچھا، البسوہ لباس الجنہ۔ یہ 3 چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے، 5 چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے نہیں، یہ دنیا کا لباس ہے، فوراً اس کو جنتی لباس پہ، یہ چھوٹے سے گھراندے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دو، اد بصری، جہاں تک نظر کھلی تو ہوگی، تو پھر دروازہ بھی ایک جنت کا کھول دو، فیأتیہ من ریحہا وطیبہا، جنت کی خوشبوئیں بھی اس کو آتی رہیں اور ہوائیں بھی۔ یہ میرے پیارے رب نے اپنے پیغمبر کے ذریعے خوشخبریاں۔ پھر وہ جب دیکھتا ہے اتنا انعام، اچانک سے ایک خوبصورت شکل والا آتا ہے، تو مومن پوچھتا ہے انت ومن انت، یجیء